بھارت کے اتہاس میں پائے جانے والے اچھے اور سنہرے دوروں کو یاد کیا جاتا ہے تب بادشاہ اکبر کا نام ضرور لیا جاتا ہے، کیونکہ مغل سلطنت کے حکمران بادشاہ اکبر کا دور ایک ایسا سنہرا دور تھا کہ جس کی تعریف لگ بھگ تمام اتہاسکاروں کی طرف سے کی گئی ہے۔ اس دور میں یہ پوری مغل سلطنت کا علاقہ نہ صرف بے پناہ امیر اور طاقتور تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ حد سے زیادہ خوشحال بھی تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اتہاسکاروں کی طرف سے اکبر کو اکبر دی گریٹ کا نام دیا گیا ہے، یعنی اکبر مہان۔ لیکن دوستو، پوری مغل سلطنت میں حد سے زیادہ خوشحالی قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اتہاس میں اور بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہمیشہ اکبر کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اور وہ چیز ہے دین الہی، یعنی ایک ایسا نیا دین کہ جو اکبر نے اپنے دور میں خود سے تیار کیا تھا، اور اسی دین کی وجہ سے ہی اکبر کو بہت سارے اتہاسکاروں کی طرف سے، یا پھر یہ کہیے کہ بہت سارے دھارمک اسکالرز کی طرف سے وقت وقت پر نشانہ بھی بنایا جاتا رہا ہے، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اکبر کے اس قدم کی سراہنا کی تھی۔ مگر دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر اکبر کا بنایا ہوا یہ نیا دین یعنی دین الہی تھا کیا، اور اس کے علاوہ اس کو بنانے کے پیچھے اکبر کا مقصد کیا تھا؟ دوستو، اکبر کے اس نئے دھرم کو بنانے کے پیچھے جو سب سے بڑا اور سب سے اہم مقصد مانا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ اکبر چاہتا تھا کہ اب وہ لوگوں کے جسموں کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں پر بھی راج کرے، یعنی ایک ایسا دھرم بنایا جائے کہ جس کے ذریعے سے لوگ اس کے اتنے زیادہ قریب آ جائیں کہ اس کو اپنا ہی مان بیٹھیں، اس کے اوپر کسی بھی وقت اپنی جان، اپنی دولت، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اب اس طرح سے اس کی سلطنت حد سے زیادہ مضبوط ہو جاتی، کیونکہ جب لوگ اس کے اتنے زیادہ قریب ہو جاتے تو اس کا کوئی بھی دشمن اس کی سلطنت کی بنیادوں کو گرانا تو دور بلکہ ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اکبر کے مطابق وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ کیونکہ ہندوستان میں ہر دھرم کے ماننے والے لوگ تھے تو کیوں نہ ایک ایسا دھرم بنا دیا جائے کہ جس کے اندر سبھی دھرموں کی اچھی چیزیں موجود ہوں، اور پھر سبھی لوگ الگ الگ دھرموں کو چھوڑ کر اسی دھرم کو ہی فالو کریں۔ اسی لیے اکبر کے اس نئے دین الہی میں اسلام، ہندو، سکھ، عیسائی، بدھزم اور جین جیسے دھرموں کی چیزیں شامل کی گئی تھیں، یعنی ہر دھرم سے کچھ چیزوں کو نکال کر اس نئے دھرم کو بنایا گیا تھا۔ بات کریں اگر ہسٹوریکلی تو اتہاسکاروں کے مطابق اکبر کے اس نئے دین کی جڑیں سیدھے طور پر ایران سے جا کر ملتی ہیں، کیونکہ ایران میں رہنے والے کچھ مسلم اسکالرز کے ہی دماغ میں سب سے پہلے اس طرح کی چیز کا خیال آیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اب کیونکہ اسلام دھرم لگ بھگ 1000 سال پرانا ہو چکا ہے تو اسی لیے اب اس میں کچھ چینجز کرنے کی ضرورتیں ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اس میں کچھ نئے طرح کے نظریات اور عقائد بنانا شروع کر دیے تھے۔ مگر جب اس دور کے ایران کے حکمران یعنی عباس صفوی کو اس بارے میں معلوم چلا تو اس نے ایسے ہزاروں لوگوں کو قتل کروا دیا تھا کہ جو اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، مگر انہی میں سے کچھ عام لوگ اور اسکالرز اپنی جان بچا کر ہندوستان کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ایران سے اپنی جان بچا کر ہندوستان آنے والے لوگوں میں ایک عالم شریف عاملی نام کا بھی تھا۔ یہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو اکبر کے 9 سب سے قریبی وزیر کہ جن کو 9 رتنوں کے نام سے جانا جاتا تھا ان میں سے ایک ابو الفضل کا نہ صرف فیملیئر تھا بلکہ حد سے زیادہ قریبی دوست بھی ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا شریف عاملی اور ابو الفضل دونوں نے مل کر ہی اکبر کے اس نئے دین کے بارے میں کان بھرنے شروع کیے تھے، اور اکبر کو یہ سمجھایا کہ ہندوستان جیسے دیش میں یہ نیا کانسیپٹ نہ صرف بہت زیادہ ضروری ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ نیا دین مغل سلطنت کو بھی ترقیوں کی ایک نئی بلندی پر لے کر جائے گا۔ لہٰذا بادشاہ اکبر جو پہلے ہی نہ صرف مسلم عالموں سے بہت زیادہ چڑا کرتا تھا بلکہ پریشان بھی رہا کرتا تھا، اس کو یہ نیا کانسیپٹ بہت زیادہ پسند آیا اور اس نے اس چیز کا فوراً اعلان کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بادشاہ اکبر نے اپنے اس نئے دین کو تیزی کے ساتھ پروموٹ کرنے کے لیے اپنی راجدھانی یعنی فتح پور سیکری میں ایک بلڈنگ بھی بنوائی تھی، جس بلڈنگ کا نام عبادت خانہ رکھا گیا تھا، جو آج بھی فتح پور سیکری میں موجود ہے۔ اس عبادت خانے کے اندر تمام رنگوں کے، تمام جاتیوں کے اور تمام دھرموں کے لوگ اکٹھا ہوا کرتے تھے اور بیٹھ کر دھارمک چیزوں پر بحث کیا کرتے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اکبر کے اس نئے دین میں کہ جس کو دین الہی کے نام سے جانا جاتا تھا، سورج، پانی، پیڑ، آگ، گائے اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ ایون سورج کی عبادت کرنا تو دن میں لگ بھگ 4 بار ضروری مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سود، جوا جیسی چیزوں کو بھی ویلڈ کر دیا گیا تھا، بلکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ شراب پینے کی بھی اجازت دے دی گئی تھی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ شراب پینے والا اتنی زیادہ شراب نہ پیے کہ نشے کی وجہ سے فساد کرے۔ شراب کے جائز ہو جانے کے بعد اب اکبر کے شاہی محل میں بڑی بڑی محفلوں میں بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے قاضی، ایون مفتی لوگ بھی کھلے عام شراب پیا کرتے تھے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ عام لوگ کمفرٹیبل ہو سکیں اور اس نئے دین کی طرف آنے میں جھجک محسوس نہ کریں۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ اکبر کے اس نئے دین میں داڑھی کو کترنا ضروری مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مسلم عورتوں کے بیچ پردے جیسی چیز کہ جس کو دوسرے مسلم حکمرانوں کے دور میں ضروری مانا جاتا تھا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں دوستو، اکبر نے یہ بھی ضروری کر دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اکبر خلیفۃ اللہ ضرور کہا جائے، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ بھلے ہی سپریم پاور تو ایک ہی ہے کہ جو ہماری پوری دنیا کو چلا رہی ہے، مگر اس سپریم پاور کا اگر اس دنیا میں کوئی خلیفہ ہے تو وہ صرف اور صرف اکبر ہے۔ مگر دوستو، آپ لوگوں کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ وارانسی میں موجود گیان واپی مسجد کہ جس کو لے کر اس وقت کافی وواد چل رہا ہے، اس کا اکبر کے دین الہی سے گہرا کنیکشن ہے۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وارانسی میں موجود گیان واپی مسجد اور اس کے برابر میں جو مندر موجود ہے، اس کا اتہاس بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، مگر ہاں یہ بات کرسٹل کلیئر ہے کہ کچھ اتہاسکاروں کے مطابق نہ صرف یہ مسجد بلکہ مندر بھی اکبر کے دور میں اکبر کے آرڈر پر ہی بنوایا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مندر کچھ اتہاسکاروں کے مطابق اکبر کے ایک قریبی وزیر کے جو نورتنوں میں شامل تھے، جن کا نام ٹوڈرمل تھا، انہوں نے بنوایا تھا، اور ایون یہ مسجد بھی اکبر کے آرڈر پر ہی بنوائی گئی تھی۔ اسی لیے اتہاسکار اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں برابر میں اس دور میں اکبر کے نئے دین الہی کو پروموٹ کرنے کے لیے بنوائی گئی تھیں، کیونکہ ظاہر ہے اکبر کے خود کے مطابق اس کا یہ جو نیا مشن تھا دین الہی نام کا، یہ سارے لوگوں کے بیچ بھائی چارہ بنانے کے لیے ہی لایا گیا تھا، اور اسی لیے وہ سارے دھرموں کی چیزوں کو اور سارے دھرموں کے لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا کرتا تھا۔ اتنا ہی نہیں دوستو، دینک بھاسکر میں چھپی ہوئی رپورٹ کے مطابق جب ابھی ایک دو دن پہلے ہی مسلم پکشکاروں کی طرف سے ایک ویکتی کا انٹرویو لیا گیا تھا، تو اس مسلم پکشکار سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ بتائیے کہ سروے رپورٹ میں تو یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسجد کی پیچھے والی دیوار پر کمل کے پھول کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں کہ جو ہندو مندروں کی طرف اشارہ کرتی ہیں، تو آپ بتائیے کہ آخر مسجد کی پیچھے والی دیوار پر ایسی چیزیں کیوں پائی گئیں؟ تو ان کا یہ جواب تھا کہ دراصل یہ ساری چیزیں 1585 کے قریب میں اکبر نے ہی بنوائی تھیں، اور یہ سارا کام اس نے دین الہی کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ اس دور میں یہ ساری چیزیں ہی ہندو مسلم بھائی چارے کا پرتیک مانی جاتی تھیں۔ حالانکہ بعد میں یاسین نام کے انہی مسلم پکشکار کی طرف سے اسی انٹرویو میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ بادشاہ اکبر کے بعد جب دھیرے دھیرے دور گزرا اور اورنگزیب عالمگیر کا دور آیا، تو ان کے دور میں اس مسجد کو رینوویٹ بھی کرایا گیا تھا۔ فی الحال دوستو، اگر بات کریں اب دین الہی کی، تو اکبر کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس کا یہ مشن کامیاب نہ ہو سکا تھا، اور اکبر کی موت کے ساتھ ہی اکبر کا یہ نیا دین الہی بھی پوری طرح سے ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اس دور میں ہندوستان میں رہنے والے عام لوگوں نے، اب وہ چاہے ہندو ہوں یا مسلمان، کسی نے بھی اس دھرم کو اپنانے میں زیادہ کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ جن لوگوں نے بھی اس دور میں اکبر کے اس نئے مشن کو اپنایا تھا، وہ زیادہ تر وہی لوگ تھے کہ جو اکبر کے محل میں رہا کرتے تھے اور اکبر کے قریبی ہوا کرتے تھے، اور ان لوگوں میں سے بھی کچھ نے تو اپنی خوشی سے اپنایا تھا، جبکہ کچھ نے اکبر کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ کچھ نے مجبوری میں، جبکہ کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اوپری طور سے تو اپنا لیا تھا، مگر دل سے وہ ابھی بھی اپنے اپنے دھرموں پر قائم تھے۔ دوستو، ویسے تو اکبر کے اس نئے دین کے ناکامیاب ہونے کے پیچھے کئی وجہ بتائی جاتی ہیں، مگر جو ایک سب سے مین اور سب سے بڑی وجہ بتائی جاتی ہے، وہ تھے سرہند کے رہنے والے ایک صوفی بزرگ یعنی حضرت شیخ مجدد الفسانی، ایک ایسے بزرگ کہ جنہوں نے اکبر کے سامنے نہ صرف اس نئے دین کو پوری طرح سے نکار دیا تھا، بلکہ اکبر کے نورتنوں میں سے دو لوگوں سے اس دین کے اوپر ڈیبیٹ بھی کی تھی، اور ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگوں کو ہرا کر عام پبلک کے اوپر ایک گہرا اثر ڈالا تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب اکبر ہندوستان کا سب سے طاقتور انسان ہوا کرتا تھا، اسی لیے کوئی بھی انسان اس کے خلاف زبان کھولنا تو دور بلکہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس دور میں مجدد الفسانی کی طرف سے یہ سب کچھ کرنا یقیناً ایک بڑی بات تھی۔